اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اب کیا ہے؟ ایمان کی دعوت ہے، مانو اللہ اور اس کے رسول کو۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں اس سب میں سے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے، تمہیں با اختیار بنایا ہے۔ یہ جسم، اس کے اندر دوڑنے والا خون، اس کے اندر ہونے والی طاقت، اس کے اندر پائی جانے والی صلاحیتیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار میں، ہمارے اختیار میں دی ہیں۔ ہم ان جن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں ان سب چیزوں میں۔ اس جسم پر بھی یہ ہے کس کا؟ مالک اللہ ہے اس کا، لیکن میں اس جسم پر اللہ کا نائب ہوں۔ یہ آنکھ، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس میں میں اللہ کا نائب ہوں۔ کان، میرا خون، میری صلاحیتیں، میری طاقتیں، سب کے سب کیا ہیں؟ یہ میں ان میں اللہ کا نائب ہوں، اللہ کا ریپرزینٹیٹو ہوں۔ تو وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو اس میں سے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے، وائسریگنٹ بنایا ہے۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا، تو وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں تم میں سے اور خرچ کرتے ہیں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہ بڑی دلچسپ صورت ہے، یعنی یہ انداز آپ کو قرآن مجید میں اور نہیں کہ ملے گا۔ یعنی 6 آیتوں میں ایمان باللہ کا بڑا گلوریس بیان ہوا، پھر ایمان کی دعوت دی۔ کسی حد تک یہ ملے گا پھر جا کے سورہ تغابن میں، لیکن اس سے کم۔ اور اس کے بعد پھر 2 تقاضے آئے سامنے، مانو اور خرچ کرو۔ پھر 2 آیتیں آئیں گی ایمان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ میں نے کہا نا کہ ان صورتوں میں ایمان والوں سے خطاب ہے، مسلمانوں سے، تینوں گروہوں سے، پکے مومنوں سے بھی، مسلمانوں سے بھی جو واجبی سا ایمان رکھتے ہیں، اور منافقوں سے بھی، کلمہ گو تو ہے نا وہ بھی۔ تو کمزوری کہاں ہوتی ہے؟ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، اور منافق جو ہے اپنا مال اور اپنی جان بچا بچا کے رکھتا ہے۔ مجھے اقبال نے کہا، تو بچا بچا کے نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو انسان جب اس میں نفاق گھر کر لیتا ہے تو وہ جان بھی بچا کے رکھتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے، مر نہ جاؤں، اور مال بھی بچا کے رکھتا ہے کہ میرے مال میں کمی نہ آ جائے۔ تو اس ایمان کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے 2 آیتیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، حالانکہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھو، یعنی یقین رکھو۔ یہ بالکل ہماری تصویر ہے۔ ہم سب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن ٹٹول کے دیکھیں، نہ اللہ پر یقین، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پر یقین۔ قرآن پڑھتے ہیں لیکن یہ بھول کر کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی 2 آیتیں ہی پڑھیں لیکن دل میں کیا ہو کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، تو رونگٹے نہیں کھڑے ہوں گے ہمارے، ہمارا دل دہل نہیں جائے گا۔ ہم پورا قرآن شریف سن لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ یہ یقین ہے ہی نہیں۔ تو وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جبکہ حالانکہ اللہ کے رسول تمہیں پکار کے کہہ رہے ہیں اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اپنے رب پر یقین رکھو۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور تم پختہ عہد کر چکے ہو اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ ایمان والے کلمہ گو تو ہے نا ہم سب، تو کلمے سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم تجھے بھی مانتے ہیں، تیرے رسول کو بھی مانتے ہیں، بلکہ سارے رسولوں کو مانتے ہیں، سارے نبیوں کو، ساری کتابوں کو مانتے ہیں، قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں، جنت و دوزخ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن
یقین نہیں ہے۔ اب کیسے پیدا کیا جائے یقین؟ یہ فیکٹ تو ہم نے پروو کر لی کہ ہاں یہ تو فیکٹ ہے کہ ہم کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، زبان سے کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیر شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، لیکن یقین کسی پر بھی نہیں، یا بڑا ٹیلا میلا یقین ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ غیر اللہ سے امیدیں بھی باندھے ہوئے ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو یہ تو ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ یس دیر از اے پرابلم۔ اب کیا کریں؟ اب اس کا حل بتایا جا رہا ہے، هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، اللہ ہی تو ہے کہ جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرما رہا ہے۔ کیوں نازل فرما رہا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکال کر لے آئے کفر، شرک، نفاق اور بے یقینی کی اندھیروں میں سے ایمان کی روشنی میں۔ یہ قرآن مجید کی خاص بات ہے کہ قرآن مجید ظلمات کو جمع میں لاتا ہے، اندھیرے بے شمار ہیں، غلط راستے بے شمار ہیں، لیکن صراط مستقیم صرف ایک ہے، نور صرف ایک ہے، واحد ہوتا ہے ہمیشہ۔ یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرما رہا ہے تاکہ وہ تمہیں کفر و شرک اور نفاق کے اندھیروں میں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آئے، ایک روشنی۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، تم پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ دو آیتیں ہو گئی ایمان کی موٹیویٹ کرنے کے لیے، اب نفاق کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کی ہے، اس کا مالک تو وہ ہے۔ مالک تم سے مانگ رہا ہے تو تم دینے سے، اس کو پے کرنے سے پسو پیش کر رہے ہو، ہیزیٹیٹ کر رہے ہو۔ وَمَا لَكُمْ، کیا تکلیف ہے تمہیں، کیا مسئلہ ہے تمہیں، what's the problem with you؟ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کی ہے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں ہے وہ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اللہ کے راستے میں لڑیں۔ من قبل الفتح، فتح سے پہلے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ بہت اونچے درجے والے ہیں، بہت عظیم مرتبے والے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو یہی دو کام کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں لڑتے بھی ہیں، لیکن فتح کے بعد۔ تو جسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو صرف گنتا نہیں ہے، تولتا بھی ہے، لیکن وزن میں کون کون سی ڈائمینشنز اضافہ کرتی ہیں وی ہیو نو آئیڈیا۔ موٹی موٹی کیا ہے کہ اچھے وقت میں خرچ کرنا اور برے وقت میں خرچ کرنا، اسلام کی مغلوبیت کے دور میں خرچ کرنا اور اسلام کے غلبے کے دور میں خرچ کرنا، پھر خالص اللہ کو راضی کے لیے کرنے کے لیے خرچ کرنا یا کچھ دنیاوی مفاد بھی ساتھ شامل کر لینا، پھر لوگوں کو بالکل اس کا الٹ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا یا دکھاوے کے لیے کرنا، عمل ایک ہی ہے۔ اور یہ دکھاوا جو ہے یہ بھی ہم عام لوگ جو ہیں اس سے شاید ابو نہیں ہو سکتے، تھیوریٹیکلی ہو سکتے ہیں کہ جن میں بڑا خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم اس گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان ہیں، تو بہرحال کچھ نہ کچھ خیال آ ہی جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جتنا وہ خیال آئے گا اتنا ہی وہ جو ویٹ ہے اس کا وہ کم ہو جائے گا۔ تو لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں فتح سے پہلے۔ یہ بہت اونچے مرتبے والے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو انفقوا خرچ کرتے ہیں، وقاتلوا اور
جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ تعالیٰ کا, البتہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سب کے ساتھ اچھا ہے. جو ذرا برابر بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا سب کچھ ہے, اسی کا دیا ہوا ہے, لیکن اگر کوئی اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے. یہ اس کی مہربانی اور عنایت ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا. فیضاعفہ لہ, تاکہ وہ اس کو بڑھا دے اس کے لیے. وَلَهُ أَجْرٌ کریم, اور اس کے لیے عزت والا اجر ہوگا. یعنی کسی کو پیمنٹ کرنے کا طریقہ یہ بھی اللہ پڑھے, اور پیمنٹ کرنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پے کرے گا, ان کو کمپنسیٹ کرے گا اکرام اعزاز کے ساتھ. وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم, ان کے لیے عزت والا اجر ہوگا. یعنی روٹی تو کتے کو بھی ڈالی جاتی ہے, اور روٹی ایک معزز مہمان کو بھی سرو کی جاتی ہے. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرے گا لیکن عزت کے ساتھ. یوم تری المؤمنین والمؤمنات, اے نبی جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو, یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم, کہ ان کا نور, ان کی روشنی دوڑ رہی ہوگی بین ایدیہم, ان کے سامنے, وبایمانہم, اور ان کے دائیں ہاتھ. قرآن مجید میں براہ راست تو ذکر نہیں ہے پل صراط کا, لیکن عام ہمارے یہاں معروف ہے کہ جنت کا راستہ جو ہے وہ جہنم کے اوپر سے گزر کے جاتا ہے, اور وہ راستہ جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز دھار ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جہاں اندھیرا ہوگا لائٹ کی دو بیم عطا کرے گا. جو سامنے کی بیم ہے یہ غالباً ایمان کی بیم ہے, اور دائیں ہاتھ کی جو بیم ہے یہ انفاق کی بیم ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی. تو یہ دو بیمز جو ہوں گی یہ اس کو راستہ دکھائیں گی, اور ایمان والے جو ہیں وہ ان کی روشنی میں پار کر کے جنت تک پہنچ جائیں گے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات, اے نبی جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو, یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم, کہ ان کا نور, ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے داہنے دوڑ رہی ہوگی. بشراکم الیوم جناتن, کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے. کس کی خوشخبری ہے؟ جنات کی, باغات کی خوشخبری ہے. کون سے باغات؟ تجری من تحتہا الانہار, وہ باغات کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے. ذالک ھو الفوز العظیم, یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. قرآن مجید میں بار بار ہم ذکر پڑھ کے آئے ہیں جنت کا کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ایک تو وہ حدیث ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمت کو نہ کسی نے دیکھا, کسی آنکھ نے, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ ہی کسی دل میں اس کا کوئی صحیح خیال پیدا ہوا. لیکن بھارت قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے, سیب کا تذکرہ کرتا ہے تو بھارت سیب کا خیال تو آتا ہے, انار کا تذکرہ کرتا ہے تو انار کا خیال تو آتا ہے, کھجور کا تذکرہ کرتا ہے تو کھجور کا خیال تو آتا ہے. اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ کھجور, وہ انار, وہ سیب, وہ کیسا ہوگا, وی ہیو نو آئیڈیا. دکھے گا ویسا لیکن وہ وکری چیز ہوگی. اسی طرح نہریں بہتی ہوں, اس کو آپ وہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایگزیکٹلی تو ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہوگا, لیکن ظاہر ہے جو قرآن مجید میں جو ڈسکرپشنز آتی ہیں جنت کی, وہ دنیا میں جو ہماری پسند کی چیزیں ہیں انہی کے ریفرنس سے آتی ہیں. دنیا میں پسند کی ہمیں جو ریزیڈنس ہے وہ کون سی ہے؟ سب سے پہلے گلیوں محلوں کے گھر جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, دائیں بائیں چھتیں جو ہیں وہ ان کی مشترکہ ہوتی ہیں, دیوار
مشترکہ ہوتی ہے اور بیٹھک کا دروازہ گلی میں کھلتا ہے اور گلی کی ڈسٹربنس جو ہے وہ ساری اندر ہوتی ہے. دو آدمی گفتگو کرتے ہوئے آپ ان کو سن سکتے ہیں, آپ جو گفتگو اندر کر رہے ہیں بیٹھک میں بیٹھ کے وہ باہر سنی جا سکتی ہے, کوئی پرائیویسی نہیں ہے. فیصل آباد کے اکثر لوگ پہلے پکی ماڑی میں یا گرو نانک پورے میں رہتے تھے, ویسے ہی گھر تھے وہ. پھر اللہ نے کچھ ان کو وسعت دی تو وہ پیپلز کالونی میں آ گئے, سمن آباد میں آ گئے, غلام محمد آباد میں آ گئے. کیا فرق تھا گھر میں؟ وہ سیمی ڈیٹیچڈ گھر تھے, ایک گیٹ لگا ہوا تھا, پھر اس کے بعد ایک ویرانڈا تھا, ویرانڈے کے بعد پھر گھر کے کمرے شروع ہوتے تھے. سائیڈ میں ایک گلی تھی جس میں کھڑکیاں کھلتی تھی, ہوادار تھے. پھر اور وسعت اللہ نے دی تو پھر ہم لوگ آ گئے, سعید کالونی میں آ گئے, خیابہ میں آ گئے. ذرا اور کھلا گھر تھا, ایک کنال کا گھر تھا, اس میں آگے بھی فرنٹ یارڈ تھا, پیچھے بھی بیک یارڈ تھا, دونوں سائیڈوں پر اوپن سپیس تھی, گلی تھی. اور اللہ نے وسعت دی تو پھر 2-4 کنال کا گھر لے لیا. اس میں کیا تھا؟ اس میں آگے بھی لان تھا, پیچھے بھی لان تھا, دائیں بھی لان تھا, بائیں بھی لان تھا. اور 4 پیسے ہوئے تو ہم نے اس سے بھی بڑا گھر جو ہے وہ 1-2 ایکڑ کا لے لیا اور اس میں کچھ واٹر سائڈ بھی بنائی, کوئی جھیل, کوئی سوئمنگ پول, پانی نیچے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی پسند کی چیز ہے. یا نہر کے کنارے پہ گھر بنایا, دریا کے کنارے پہ گھر بنایا, سمندر کے کنارے پہ گھر بنایا. انسان کی کمزوریاں ہیں نا کہ جہاں وہ رہتا ہو اگر نیچے پانی بہتا ہو تو اس کے روح کو ایک سکون ملتا ہے. کراچی میں سی ویو اپارٹمنٹس, وہ ٹاؤن پلانر نے بڑی زبردست اس کی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ مختلف فلیٹس ہیں, کہنے کو وہ فلیٹس ہیں, مختلف بلاکس ہیں, ایک یہاں ہے, ایک یہاں ہے, ایک یہاں, ایک یہاں ہے. یعنی ہر اپارٹمنٹ میں سے سمندر ضرور نظر آتا ہے. تو ہے وہ اپارٹمنٹس, فلیٹس ہیں لیکن مہنگے ہیں. کیوں؟ سمندر نظر آتا ہے. تو ایک تو یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ انسان کی کمزوری ہے کہ جہاں وہ رہتا ہو اس میں چاروں طرف باغیچے ہوں اور نیچے کچھ پانی بہتا ہو, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ شہد بھی بہتا ہوگا, دودھ بھی بہتا ہوگا, اور مختلف قسم کی مشروبات اور شراب بھی ہوگی. اگرچہ وہ شراب نہیں ہوگی جو دنیا میں انسان کی مت مار دیتی ہے, جس میں انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, سر چکرا جاتا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. لیکن بہرحال جو بھی دنیا میں انسان چاہتا ہے, پسند کرتا ہے, دنیا میں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہاتھ نہیں لگاتا تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کی مہمان نوازی کرے گا کہ آ جاؤ. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہمارے آج کے گھروں میں کیا ہے, پائپس ہیں ہمارے گھروں میں, ہر باتھ روم میں ٹھنڈے پانی کا پائپ بھی ہے, گرم پانی کا پائپ بھی ہے, اور ڈائریکٹ موٹر کے ساتھ اٹیچ جو ہے وہ تازہ پانی کا پائپ بھی ہے. تو کیا جب یہ جو نیچے نہریں بہتی ہیں اس سے یہ مراد ہو؟ یعنی امکان تو ہے نا, جب ہمیں پتہ نہیں کہ وہ ایگزیکٹلی کیا ہوں گی. جو ڈسکرپشن ہے وہ تقاضا کر دیا کہ نیچے نہریں ہوں, پھر اس سے اونچے لیول پر باغیچے ہوں, پھر باغیچوں کے اندر گھرا ہوا جو ہے وہ لیونگ اپارٹمنٹ ہو جس میں ہو, اور اس لیونگ اپارٹمنٹ کے اندر ہر فیسلٹی موجود ہو. ما تشتہی انفسکم, جو تمہارے جی چاہیں وہ موجود ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور اس کے علاوہ بھی کوئی چیز مانگ لو تو وہ فوراً حاضر کرتے جائے. نزلا من غفور الرحیم, یہ میزبانی ہوگی, مہمان نوازی ہوگی غفور الرحیم کی طرف سے. تو بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار, آج تمہارے لیے ان باغوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. ذالک هو الفوز العظیم, یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. یوم یقول المنافقون والمنافقات, اب اس صورت میں 2 تقاضے کیے گئے نا. مانو, مراد کیا ہے؟ دل سے مانو.
اور خرچ کرو جو کچھ بھی اللہ نے دیا اس میں سے. ان دونوں تقاضوں میں جو پیچھے رہ جانے والا ہے اس میں نفاق جو ہے وہ اس کی جگہ لینا شروع کر دیتا ہے. ایمان کمزور ہوگا اور اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے انسان انفاق اور اللہ کے راستے میں جان مال لگانے سے کترانا شروع کر دے گا, تو نفاق جو ہے وہ دل میں اس خالی جگہ کے اندر پر کرنا شروع کر دے گا اس. اب جب ایمان والے ان کے پاس دو بیمز ہوں گی روشنی کی اور وہ جنت کی طرف چلے جا رہے ہوں گے اس اندھیرے راستے کو کراس کرتے ہوئے, منافقین کون ہیں مسلمان ہی, لیکن ایمان و یقین کی کمی اور اس کمی کی وجہ سے جی چرایا انہوں نے انفاق اور قتال سے, اللہ کے راستے میں لڑنے سے, تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر. کیونکہ وہ مسلمان ہیں, ان کی ایمان والوں کے ساتھ جان پہچان ہے, ایک ہی جگہ رہتے تھے, ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے, اٹھنا بیٹھنا تھا, رشتہ داریاں تھیں. تو یوم یقول المنافقون والمنافقات, یہ وہی جو اس تنگ راستے سے, مشکل اندھیرے راستے سے گزر رہے ہیں, وہیں پر یہ کنورسیشن ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات, جس روز منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا, ایمان والوں سے, انظرونا, ہمارا بھی انتظار کرو, ہمارا بھی کچھ خیال رکھو, نقتبس من نورکم, تاکہ ہم بھی تمہاری روشنی سے کوئی چنگاری حاصل کر لیں, کوئی بیم حاصل کر لیں. اندھیرا راستہ ہو, آپ اس پہ جا رہے ہوں, کسی ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ موبائل فون ہو جس کے اندر بیٹری ہو, لائٹ ہو, اور وہ آگے آگے وہ آن کر کے تو بھاگا چلا جا رہا, تو پیچھے سے ہم کیا کہیں گے اسے, او بھائی ٹھہر جا ذرا, ساڈا بھی خیال رکھ, دوڑے جا رہے ہیں, کوئی پیچھے بھی رخ کر دے جائے سانوں میں کوئی ماڑی موٹی روشنی لب جاوے. اب یہ وہ سین ہے, ان کیا خوبصورت اس کو ڈسکرپشن ہے اس کی. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم, جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا بھی خیال رکھو, ہمارا بھی انتظار کرو, تاکہ ہم بھی تمہارے نور میں سے, تمہاری روشنی میں سے, قبض کہتے ہیں چنگاری کو, اقتباس چنگاری حاصل کرنا. یہ کسی کتاب کا اقتباس ہوتا ہے نا, کتاب چونکہ علم ہے, روشنی ہے, تو اس سے ایک چنگاری جو ہے وہ لے لی جاتی ہے, تو اس کو اقتباس کہتے ہیں. نقتبس من نورکم, تاکہ ہم بھی تمہارے نور میں سے کوئی چنگاری حاصل کر لیں, کوئی بیم حاصل کر لیں, کوئی رے حاصل کر لیں, کوئی کرن حاصل کر لیں. قیل ارجعوا وراءکم, ایمان والے نہیں کہیں گے, ان کی شرافت سے فروتر ہے کہ ٹکا سا جواب دینے جاؤ. قیلا, کہا جائے گا, کوئی آواز آئے گی, کوئی پکارے گا, ارجعوا وراءکم, لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف. یہ روشنی نہ یہاں بانٹی جاتی ہے, نہ یہاں بکتی ہے, یہ دنیا سے کما کے لائی جاتی ہے. ارجعوا وراءکم, لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف, گو بیک ٹو دا ورلڈ. فَالْتَمِسُوا نورا, اور وہاں سے روشنی حاصل کر کے لاؤ. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ, ایمان والے اس پل صراط کو پار کر کے جنت میں داخل ہو گئے, اور منافقین جہنم میں گر گئے. اب ان کے درمیان ایک فصیل ہے, فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ, ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی, لہو باب, جس کا ایک دروازہ ہوگا. اس دروازے کا کیا فنکشن ہے, سورہ اعراف میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں, اور بھی ذکر ہوا کہ کچھ ہماری طرف بھی کوئی, اللہ نے جو تم رزق ادا دیا ہے ہماری طرف بھی پھینک دو, جو پانی تمہیں اللہ نے دیا ہے پینے کے لیے اس کا کوئی گھونٹ ہماری طرف بھی ڈال دو. سورہ اعراف میں ذکر ہے کہ جنت والے کہیں گے اہل جہنم سے کہ بھائی ہم نے تو اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا پایا,
فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ پایا؟ قالوا نعم، تو وہ کہیں گے یس انڈیڈ۔ یہاں کیا ہے؟ کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ دنیا کی طرف واپس اور نور کا التماس کرو، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان ایک فصیح حائل کر دی جائے گی اور اس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے، وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ يُنَادُونَهُمْ، اب وہ اس دروازے میں سے، اس کھڑکی میں سے ایمان والوں کو پکاریں گے۔ يُنَادُونَهُمْ، منافقین کہیں گے، ندا دیں گے، پکاریں گے، آواز دیں گے، أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، بھائیو دوستو، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ Didn't we live together؟ کیا ہماری رشتہ داریاں نہیں تھیں؟ ہم اکٹھے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا بلا، ایمان والے جو جنت میں پہنچ چکے ہیں کہیں گے یس انڈیڈ، بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ایسا ہی تھا۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن یہ تمہارا انجام آج کیسے ہوا کہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا۔ فتنہ کیا ہے انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے، سورۃ تغابن، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو آزمائش کے لیے بنائے تھے نا، محبت ان کی ڈالی تھی دل میں، لیکن جو اس آزمائش میں فیل ہو جائے گا وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ مال کی محبت مومن کے دل میں بھی ہے امتحان کی غرض سے، کافر کے دل میں بھی ہے، منافق کے دل میں بھی ہے، مسلمان کے دل میں بھی ہے۔ لیکن منافق نے کیا غلطی کی کہ اس نے مال اور اولاد کی محبت کو اپنے اوپر سوار کر لیا، اور یہی محبت جو تھی ان کے پاؤں کی بیڑی بن گئی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اپنی جان مال اپنا وقت لگانے سے کترائے، اور اللہ کے راستے میں جان دینا تو انہیں بہت دوبر لگا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، سمجھے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بڑے بڑے باوصول لوگ ساری عمر کبھی ہیرا پھیری نہیں کی، لیکن جب اپنے بیٹے نے FSC کا امتحان دیا تو یہ سمجھ کر کہ جی بچے کا مستقبل کا سوال ہے، بچوں کے نمبر لگوانے کے لیے نکل پڑے۔ سارے خان صاحب جیسے تو نہیں ہوتے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اولاد کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، تو یہ انسان کو کہاں کہاں لے جاتی ہے پھر۔ تو وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر لیا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، دیر بائی، جس کے نتیجے میں تم تربص میں پڑ گئے۔ تربص کیا ہے؟ فارسی میں ترجمہ ہوگا اس کا گو مگو، یہ ہے اسٹیٹ آف انڈیسیژن، کہ دو راستے انسان کے سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ راستہ ہے کہ میں سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں لگا دوں، میرے بال بچوں کا اللہ مالک ہے، مجھے اپنی عاقبت سنوار لینی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اموی خلیفہ ہیں، اور انہیں عمر ثانی بھی کہتے ہیں، اور انہیں خلیفہ راشد بھی مانا گیا ہے۔ ان کا دور بھی خلافت راشدہ کا دور شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ خلیفہ راشد نہیں ہے، اس لیے کہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ ان کے 11 بیٹے تھے، اور اس وقت فرشی بستر ہوتے تھے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بیٹوں کو بلایا، مجھے اب تک فگر یاد نہیں، 11 یا 12 بیٹے تھے، اور یوں وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اور سامنے ہاف سرکل بنا کر ان کے بیٹے جب وہ کھڑے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا
تمہارے باپ کو اللہ نے دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا. ایک یہ کہ میں تمہارے لیے ڈھیروں مال جمع کرتا اور پھر خود جہنم کا ایندھن بن جاتا. دوسرا یہ کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا. تمہارے باپ نے دوسرے آپشن کو اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم، اور جان دے دی، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیا. تو تربص، راستے دونوں نظر آ رہے ہیں اس کو کہ دین کا راستہ تو یہ ہے اور دوسرا راستہ یہ ہے. انسان تربص میں پڑ جاتا ہے. جب ایمان کمزور ہوگا تو تربص ہوگا، ڈیسائیڈ نہیں کر سکے گا کہ وچ سائڈ ٹو اڈاپٹ، ویئر ٹو گو اینڈ ویئر ناٹ ٹو، کیا کروں کیا نہ کروں. مسجد میں گئے، واز سنا، بہت موٹیویٹ ہوئے تو دل میں خیال آیا کہ بس ہمیں اپنا رخ بدل لینا چاہیے، لیکن گھر آتے آتے جو ہے وہ پنالا پھر وہیں گرنا شروع ہو گیا. تو یہ تربص کی کیفیت ہے. یہ نقطہ آغاز ہے مال کی محبت اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہونا. پھر سزا اس کی کیا ملتی ہے؟ تربص. اور اگر یہاں بھی انسان اپنے آپ کو سنبھال کر ایک فیصلہ نہ کرے کہ نہیں میں نے اپنی عاقبت سنوارنی ہے، اولاد کے لیے میں نے اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی، بال بچوں کی ضروریات کے لیے مال بھی کیوں کماتا ہے انسان؟ بال بچوں کے لیے کماتا. میں نے اپنا انجام خراب نہیں کرنا، اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی. پھر نکل آیا ایمان کے راستے پر آ گیا. ورنہ کیا ہوگا؟ اگلی سزا ملے گی. ورتب تم، پھر تم شک میں مبتلا ہو گئے. یہ شک کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں شک. یار ہم سنتے تو یہی آئے ہیں، پتہ نہیں اللہ ہے بھی صحیح کہ نہیں. سائنس تو یہ کہتی ہے کہ بس یہ آپ سے آپ ہو گیا، پتہ نہیں اللہ کے رسول کوئی شخصیت تھی بھی صحیح یا نہیں، ایویں بڈوکوسلا ہی ہے. پتہ نہیں آخرت آنی بھی ہے کہ نہیں، کنے دیکھی. اے جان مٹھا تو دعا کس ڈٹھا. یہ کیا ہے؟ یہ شک ہے. اور پھر آخری کیا ہے؟ وغرتکم الامانی، اور پھر تمہیں دھوکہ دیا امانی نے. امانی کیا ہے؟ امنیت ان کہتے ہیں جھوٹی تمنا کو، جھوٹی خواہش، وشفل تھنکنگ. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. یعنی یہ فیصلہ پکا کر دیا کہ ہم نے کھانی کھائی ہے، لیکن بس اب وہ دوسرا جو ایک تھوڑا سا نام لگا ہوا ہے اسلام کا، اس کا لحاظ کرنے کے لیے اور دوسروں کو بتانے کے لیے کہ میں مسلمان ہی ہوں، اب کچھ نہیں ہونا. اور بڑے بڑے لوگ، کوئی یہ پوچھے کہ وائس کا کیا بگڑتا ہے؟ جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے. وائس کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن اللہ کا کلام تو یہی کہہ رہا ہے کہ راستہ جو دکھایا جائے وہی دکھایا جائے، لیکن مغفرت کا دروازہ کھلا ہے. معافی مانگو. بغیر معافی مانگے تم سمجھو کہ تم بخشے بخشائے ہو، اس کا ثبوت لاؤ. وغرتکم الامانی، اور تمہیں دھوکہ دیا جھوٹی تمناؤں نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، موت آ گئی. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکہ دیا انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين